اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج کی اس نشست میں ہم آپ کو اس عظیم سپہ سالار کے بارے میں بتائیں گے جس کو اس دنیا سے گزرے ہوئے صدیاں بیت گئی، لیکن آج بھی عالم کفر اس عظیم سپہ سالار کا نام سن کے بھی ڈرتا ہے۔ اس موضوع کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میری آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ تاریخ اسلام کے مطالعہ کے بعد یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اتنے جلیل القدر ہستیوں کی بحثیت میں کسی نہ کسی کی قربانی کا تقوی کا خاص عمل دخل ہے۔ کچھ ایسی ہی کہانی سلطان صلاح الدین ایوبی اور گورنر نجم الدین ایوبی کی ہے۔ گورنر نجم الدین ایوبی کافی عمر ہونے تک شادی سے انکار کرتے تھے۔ ایک دن اس کے بھائی اسد الدین شیر نے اس سے کہا کہ بھائی تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ نجم الدین نے جواب دیا، میں کسی کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ میں جس کے ساتھ شادی کر سکوں۔ اسد الدین جو ان کے بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے رشتہ مانگوں؟ نجم الدین نے کہا کس کا؟ اسد الدین نے آگے سے جواب دیا کہ ملک شاہ بنت سلطان محمد بن ملک شاہ سلجوقی کی بیٹی کا مانگوں یا وزیر الملک کی بیٹی کا مانگوں؟ جس پر جو نجم الدین تھے انہوں نے جواب دیا کہ وہ میرے لائق نہیں۔ جب جو ان کے بھائی تھے انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے حیرانگی سے پوچھا کہ پھر کون تیرے لائق ہے؟ نجم الدین نے جواب دیا، مجھے ایسی نیک بیوی چاہیے جو میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے اور اس سے میرا ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جس کی وہ بہترین تربیت کرے، جو شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول یعنی کہ بیت المقدس کو واپس لے اور اسے فتح کر سکے۔ اسد الدین کو نجم الدین کی یہ بات پسند نہ آئی اور انہوں نے کہا ایسی تجھے کہاں ملے گی؟ نجم الدین نے کہا نیت میں خلوص ہو تو اللہ نصیب کرے گا ایک دن۔ نجم الدین مسجد میں تربیت کے ایک شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک لڑکی آئی اور پردے کے پیچھے سے ہی شیخ کو آواز دی۔ شیخ نے لڑکی سے بات کرنے کے لیے نجم الدین سے معذرت کی۔ نجم الدین سنتا رہا شیخ لڑکی سے کیا کہہ رہا ہے۔ شیخ نے لڑکی سے کہا تم نے اس لڑکے کا رشتہ کیوں مسترد کر دیا جس کو میں نے بھیجا تھا؟ لڑکی ہے ہمارے شیخ اور مفتی اعظم، وہ لڑکا واقعی بہت خوبصورت تھا اور رتبے والا تھا مگر میرے لائق نہیں تھا۔ شیخ تم کیا چاہتی ہو؟ لڑکی نے آگے سے جواب دیا، شیخ مجھے ایسا لڑکا چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے اور اس سے مجھے اللہ ایک ایسا بیٹا عطا کرے جو شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول یعنی کہ بیت المقدس عیسائیوں سے واپس لے سکے۔ نجم الدین حیران رہ گیا کیونکہ وہ جو سوچتا تھا وہی یہ لڑکی بھی سوچتی تھی۔ نجم الدین جس نے حکمرانوں اور وزیروں کی بیٹیوں کے رشتے ٹکرائے تھے، شیخ سے کہا اس لڑکی سے میری شادی کروا دیجئے۔ شیخ یہ محلے کی سب سے فقیر گھرانے کی لڑکی ہے، نجم الدین میں یہی چاہتا ہوں۔ نجم الدین نے اس فقیر متقی لڑکی سے شادی کر لی اور اس سے وہ شاہ سوار پیدا ہوا جسے دنیا آج بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کیا۔ پھر دکھا دے اے تصور منظر وہ صبح شام، تو دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو۔ اگر ہم بات کریں سلطان صلاح الدین ایوبی کی تو آپ 1138 عیسوی یعنی کہ 569 ہجری میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 4 مارچ 1193 55 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ اگر ہم آپ کے نام کا ذکر کریں تو آپ کا نام عربی میں یوسف ابن ایوب بن شازی بن مروان بن یعقوب الزوینی التکریتی تھا۔ اگر ہم آپ کی عملی زندگی کی طرف آئیں تو تاریخ اسلام کا ایک روشن اور سنہرا دور تھا جس کے آبروئے سیاست کی ایک شکن نے تاریخ عالم کفر میں زلزلے برپا کر دیے۔ بے شک وہ سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب ایوبی رحمت اللہ علیہ تو بیجا نہ ہوگا کا دور تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 532 ہجری بمطابق 1138 کو عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق کرد کے ایک متوسط اور شریف خاندان سے تھا۔
بچپن سے ہی جنگی صلاحیتوں سے مالا مال تھے، کیونکہ وہ شجاعت و بہادری آپ کو خاندانی طور پر ورثہ میں ملی تھی۔ آپ کے چاچا شیر کوہ صلاح الدین سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج کے سپہ سالار تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی انتہائی فیاض تھے، بڑے دل والے، بردبار اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ سلطان تاریخ میں آپ نے ایسے بڑے کارنامے سر انجام دیے کہ جن کی ایک نشست میں اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو ناممکن ہوگا۔ اسلامی تاریخ میں آپ نے ایسے بڑے کارنامے سر انجام دیے کہ جن کی حسرت بڑے بڑے بادشاہ ہونے کی۔ ورق لین پول سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتا ہے کہ بچپن میں صلاح الدین ایوبی سے کوئی ایسی علامت ظاہر نہ ہوئی جس سے وہ یہ ظاہر ہوتا کہ وہ آنے والے دور میں کوئی بڑا آدمی بننے والا ہے، مگر وہ کم سنی سے ہی ایک روشن مثال اور ایک پرامن نیکی کرنے والا شخص تھا جو شرفاء کو تمام اخلاقی برائیوں سے دور رکھتی ہے۔ جوان ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے شمولیت اختیار کی فوج میں اور جلد ہی سلطان نور الدین زنگی کی فوج کے افسر بن گئے۔ 564 ہجری میں سلطان نور الدین زنگی نے مصر پر حملے کا حکم دیا۔ اس وقت فوج میں بطور افسر سلطان صلاح الدین ایوبی موجود تھے اور فوج کے سپہ سالار ان کے چچا تھے۔ جب مصر فتح ہوا تو سلطان نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی کو مصر کا حاکم مقرر کر دیا۔ النوادر السلطانیہ میں ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی رضامندی نہیں تھی، مگر سلطان نور الدین زنگی کے اصرار پر انہوں نے مصر کی حاکمیت قبول کر لی۔ ابتدا میں سلطان صلاح الدین ایوبی حاکمیت مصر کے خلاف تھے، مگر اقتدار سنبھالنے کے بعد ان کے انداز تبدیل ہو گئے۔ سلطان نے زندگی کے عیش و عشرت کو ترک کر کے ایک تقویٰ و پرہیزگاری کی طرف توجہ دی۔ بہاؤالدین ابن شداد لکھتے ہیں کہ مصر کی امارت سنبھالنے کے بعد سلطان نے دنیا کو ترک کر کے اپنی زندگی کو مزید سختی سے اسلام کے اصولوں کے عین مطابق گزارنا شروع کر دیا اور اپنے اعمال پر بھی اس حوالے سے سخت پابندیاں عائد کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تمام تر کوششیں اس امر میں صرف کی کہ ایک ایسی سلطنت قائم ہو جس میں دشمنان دین کو بے دخل کرنے کی پوری طاقت ہو۔ اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے مصر کی حاکمیت عطا کی تو میں سمجھ گیا تھا کہ فلسطین بھی مجھے دینا اللہ کو منظور ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی زندگی میں جہاد فی سبیل اللہ سے بے حد رغبت تھی۔ اس رغبت کا نتیجہ یہ تھا کہ مصر کی امارت سنبھالنے کے صرف 5 سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے 569 ہجری میں یمن بھی فتح کر دیا۔ مزید 6 سال کے عرصہ میں 575 ہجری تک سلطان نے شام، موصل، حلب اور دیگر 7 کے کئی علاقے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ 581 ہجری میں جنگ حطین ہوئی، جس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں بیت المقدس کو آزادی عطا فرمائی۔ صلیبی سردار ریجینالڈ نے اپنے سارے عیسائیوں کو ساتھ ملا کر مدینہ طیبہ پر قبضے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ کر دیا۔ یہ ریجینالڈ وہ صلیبی سردار تھا جس کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی نے چند سال قبل امن کا معاہدہ طے کیا تھا۔ ہم ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے، مگر کافر اپنی کارستانیوں سے باز نہ آیا۔ رینالڈ بدبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں بھی کیا کرتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو پتہ چلا تو آپ نے اس لشکر جرار کی سرکوبی کے لیے فوراً اقدامات کیے اور ان کا تعاقب کرتے ہوئے مقام حطین پر ان کو آ لیا۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان یہ بہت بڑا معرکہ تھا جس میں 12,000 مجاہدین کے مقابلے میں 50,000 سے زائد عیسائی فوج آمنے سامنے آئے۔ کئی دن شدت کی لڑائی جاری رہی۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ صلیبیوں کے آدھے فوجی مارے گئے اور باقی گرفتار ہو گئے۔ گرفتار ہونے والوں میں صلیبیوں کے 2 بڑے سردار ریجینالڈ اور بادشاہ گائی بھی شامل تھا۔ سلطان نے ریجینالڈ سے کہا، ہم نے تمہارے قتل کے 2 بار قسم اٹھائی تھی، ایک جب تم نے ہمارے ساتھ کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی اور حاجیوں کا قتل عام کیا تھا، اور دوسرا جب تم نے مدینہ طیبہ پر حملے کا ناپاک منصوبہ بنایا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ریجینالڈ کا سر قلم کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس معرکے کے بعد مسلمانوں نے صلیبیوں کے تمام علاقوں پر قبضہ کر دیا
سلطان صلاح الدین ایوبی نے جنگ حطین کے فوراً بعد موقع ملتے ہی بیت المقدس کا رخ کیا، اور آخرکار وہ دن آ ہی گیا جس کا سلطان کو بے حد اور بے چینی سے انتظار تھا۔ اسلامی لشکر نے بڑے زور سے حملہ کیا، ایک ہفتے تک خون ریزی جاری رہی، اور پھر عیسائیوں نے ہتھیار ڈال کر رحم کی اپیل کر دی۔ اس نے اتفاق سے بیت المقدس کی آزادی کا یہ وہی دن تھا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں جملہ انبیاء کی امامت فرمائی تھی۔ آج پورے 90 برس کے بعد قبلہ اول مسلمانوں کے قبضے میں آیا تھا۔ اس عظیم الشان فتح کے بعد ہر طرف دعا و تسبیح و تحلیل و تکبیر کا شور تھا۔ مسلمانوں نے بیت المقدس میں جمعہ کی نماز ادا کی، گویا مسلمانوں کو اسلام کی فتح اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کھلی آنکھوں سے نظر آ رہی تھی۔ بیت المقدس پر مسلمانوں کے قبضے کی خبر سن کر پورے یورپ میں قہرام مچ گیا، جس کے نتیجے میں اٹلی، فرانس، جرمنی، انگلستان سے 6 لاکھ فوجی متحد ہو کر فلسطین کی طرف نکل پڑے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب اس لشکر جرار کی روانگی کی خبر موصول ہوئی تو آپ نے ان کے مقابلہ اور بیت المقدس کی حفاظت کی خاطر انتظامات مکمل کیے۔ یہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین تیسری بڑی صلیبی جنگ تھی۔ اس میں اتحادی فوجوں کو سخت ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور آخرکار وہ معاہدہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں مسلمانوں کو ایک ایسی کامیابی عطا کی، اس کے بعد صلیبیوں نے دوبارہ کبھی حملے کی جرأت نہ کی، اور 761 سال بیت المقدس مسلمانوں کے قبضہ میں رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کے ایک عظیم، نڈر، بے باک اور انتہائی ہمت والے حکمران تھے۔ ان کی ہمت اور ان کے حوصلے نے پرچم اسلام کو تادیر سرفرازی عطا کی۔ ہجرت کے 599 سال بعد یہ عظیم قائد 57 برس کی عمر میں اس دنیا سے چل بسا، مگر دنیا کفر میں آج بھی ان کے نام سے لرزہ طاری ہے، اور اسی عظیم کارنامے کی بیس پر اور اسی ایک عظیم کارنامے کی وجہ سے پاکستان اور ترکی کے مابین ایک معاہدے کی صورت میں اس ٹائم سلطان صلاح الدین ایوبی پر ایک ڈرامہ بنایا جا رہا ہے، جس سے یہ پورا ان کا جو دور تھا، جو ان کی زندگی تھی، اس میں ہمیں اسلام کے مقاصد کے لیے جو انہوں نے قربانیاں دی، اسلام کے حصولوں اور اسلام کا پرچم سربلند کرنے کے لیے جو انہوں نے قربانیاں دی، ہم اس کو بہتر طریقے سے دیکھ سکیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس عظیم المرتبت انسان اور ہمت والے سلطان کے درجات کو مزید بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور آج جو کچھ کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو ہمیں آج بھی سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے عظیم سپہ سالار اور قائد کی ضرورت ہے۔ ہمیں پھر سے ایک ایسے قائد کی ضرورت ہے جو ہمیں آزادی دلا سکے۔ ہے اللہ تو مسلمانوں کی مدد فرما اور کشمیر و فلسطین کو آزادی نصیب فرما، آمین۔